السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوچھنے پر اس نے 3 قبروں کے پر اسرار واقعات بیان کیے۔ چنانچہ اس نے کہا، ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے۔ نیز اس سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا، کیوں بھاگتا ہے؟ آ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بدمستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے اس کفن چور نے مزید بتایا، ایک اور موقع پر جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار، اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا، تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ عز و جل کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے گنہگار عذاب میں گرفتار ہیں۔ اس نے مزید کہا، اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھودی تو قبر کو اندر سے بہت وسیع پایا اور دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوشنما باغ ہے جس میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے؟ وہ بولا، میں نے ایک واعظ سے سنا تھا کہ جو شخص عاشورہ کے روز 6 رکعت نفل پڑھے اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہٰذا میں ہر سال عاشورہ کے دن 6 رکعتیں پڑھا کرتا تھا۔ ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا، علی جا، میں بے حد گنہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفے نے کہا، کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ خلیفے نے پوچھا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ پوچھا، کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ خلیفے نے کہا، بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ عز و جل کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امنڈ آیا اور وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ خلیفے نے کہا، بھائی آخر مجھے پتہ بھی چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا، حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دہشت نشان سنانے شروع کی۔ کہنے لگا، علی جا، میں ایک کفن چور ہوں۔ آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر یوں ہی پلٹا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا،
اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔ دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میرے آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور طوق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا۔ تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا۔ مردہ گدی کی طرف زبان نکالی ہوئی تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھی۔ غیبی آواز نے بتایا یہ غیبت کرتا، چغلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے غرزوں یعنی آتشی ہتھوڑوں سے مار رہے تھے۔ مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بد نصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا۔ پانچویں قبر جب کھودی تو اس کی حالت گزشتہ چاروں قبروں سے بالکل برعکس تھی۔ قبر حضر نظر تک وسیع تھی۔ اندر ایک تخت پر خوبرو نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ غیبی آواز نے بتایا اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز و روزوں کا سختی سے پابند تھا۔